آج کل زیر بحث موضوع مسئلہ رہتا ہے جی تقدیر کیا ہے۔ تقدیر پہ لوگ بحث کرتے ہیں اور پھر بعض دفعہ مقدر کو برا کہتے ہیں، مقدر کی مذمت کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں تقدیر کچھ نہیں، کبھی کہتے ہیں تقدیر ہے، کبھی کہتے ہیں جی تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا پھر ہم تو کرنے پہ مجبور ہیں، جیسے قدریہ اور جبریہ فرقے پہلے ہو گزرے ہیں کہ کوئی کہتا ہے انسان محتاج کل ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے؟ ایک بات تو یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے سے منع فرمایا ہے، بالکل سرکار نے منع کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی قومیں اسی لیے کچھ قومیں تباہ ہو گئی کہ وہ تقدیر پر بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ تقدیر کی جب بات آ جائے تو ایک مختصر اور جامع بات یہ کہنی چاہیے، وہ یہ ہے جو ہمیں کہنی چاہیے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا بس، اور میں اس پہ راضی ہوں جو میرے اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے۔ مختصر یہ ہے، مگر تقدیر کے بارے میں مسلم اور مشکات کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالی نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 برس قبل مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا تھا، لوہے محفوظ پر لکھ دیا تھا، ثبت کر دی تھی۔ مخلوق زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں اس کی پیدائش سے 50,000 سال قبل۔ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ قلم، اور اللہ تعالی نے اس سے فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کی یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا کہ تو تقدیر کو لکھ دے۔ تو پھر قلم نے لکھا جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ابد تک ہونے والا تھا، سب کچھ پھر قلم نے لکھ دیا، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی موت کسی زمین پر مقدر کرتا ہے، کسی بندے کی موت کو کسی زمین پر لکھ دیتا ہے، اس کے مقدر میں وہاں موت ہوتی ہے، تو اس زمین کی طرف اللہ اس کی حاجت کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی فلاں بندہ جی یہاں رہ رہا تھا اور فلاں جگہ پہ گیا، موت آ گئی، گیا کیوں تھا؟ کوئی نہ کوئی حاجت اور کام نکل آیا، اب اس کام کے لیے وہاں گیا، موت آ گئی۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے وہاں پر اس کی موت کو لکھا ہوا تھا، ادھر کی حاجت پیدا ہو گئی، چونکہ وہیں پہ اس کو موت آنی تھی۔ یہ کیا؟ تو فرمایا یہی مقدر اور تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ جب ازل سے اللہ نے لکھ دیا ہے تو جو لکھ دیا کیا ہم وہی کرنے کے پابند ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، تقدیر یہ نہیں، بلکہ جو ہم کرنے والے تھے، جو ہم کرنے والے تھے یا ہمارے ساتھ جو ہونے والا تھا، اللہ نے ازل میں اس کو لکھا ہے۔ تقدیر کا پر ایمان بھی اسی طرح ہے، تقدیر اور اللہ کا علم اور قدرت رب العالمین یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تقدیر سے پہلے اس بات پہ پختہ یقین رکھنا پڑے گا کہ اللہ کا علم ازلی ابدی علم اللہ کے پاس ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، پابند نہیں کسی کا۔ اب پھر بات آ جائے گی تقدیر پہ کہ اس نے پھر بندوں کے متعلق وہ کچھ لکھا جو کچھ آنے والے زمانے میں اس نے کرنا تھا،
اس کے آنے والے زمانے میں جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ کچھ لکھ دیا۔ اسی کے بارے میں حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں آپ منتر کے بارے میں، جادو کے بارے میں جسے ہم پڑھتے ہیں، اور دوا کے بارے میں جس کے استعمال سے ہم اپنے بچاؤ اور شفا کی تدبیر کرتے ہیں، اور جنگ وغیرہ میں جو اختیار کرتے ہیں ہم احتیاطی تدابیر، کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدرت کو بدل دیتی ہیں؟ سوال کیا صحابی نے، ہم یہ جو منتر پڑھتے ہیں، علم پڑھتے ہیں، یا ہم جب بیمار ہوتے ہیں دوائی استعمال کرتے ہیں، جنگ کے اندر بچاؤ کی تدابیر اختیار کرتے ہیں، کہ یہ چیزیں قضاء اور قدرت کو بدل دیتی ہیں، موت کو رفع کرتی ہیں یا موت سے بچا لیتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدرت سے ہیں۔ قضاء اور قدرت ہی یہ ہے، انسان نے یہ سب کچھ کرنا تھا اللہ کے علم ازلی میں۔ اور آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ہم لوگ وہی بات جو میں نے ابتدا میں بات کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم چند ساتھی یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان تقدیر کے مسئلہ میں بحث کر رہے تھے، تقدیر کے مسئلہ میں بحث کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر تشریف لے آئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ ہم تقدیر پر بحث کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہوا، اور اس قدر سرکار غضب ناک ہوئے کہ چہرہ اقدس اس طرح سرخ ہو گیا جیسے انار کے دانے نچوڑے ہوں، سرخ انار جیسے نچوڑ دیا ہو۔ اور پھر آقا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اسی بات کا میں نے حکم دیا تھا؟ بس یہی ایک بات رہ گئی تھی بحث کرنے کے لیے؟ کیا میں تمہاری طرف میں اللہ کا نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا؟ کیا تمہاری طرف میں بہترین دین لے کر نہیں آیا؟ اور پھر نبی علیہ السلام نے ساری بات فرمانے کے بعد فرمایا تم سے پہلی قومیں ہلاک نہیں ہوئی مگر جب قضاء اور قدرت کے مسئلے میں بحث کیا، انہوں نے اس قسم کے مسئلوں میں وہ بحث مباحثہ کرتے تھے، پھر وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ یاد رکھو تقدیر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ، بد مذہب، اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، اور خدا تعالیٰ نے ہر بھلائی اور برائی اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی، جیسا ہونے والا تھا، جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم ازلی سے جان کر لکھ لیا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسا اس نے لکھا ویسا ہم کرنا پڑا، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ اب زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اور زید نے کہ ذمہ بلائی لکھ دی، وہ بلائی کرنے والا تھا، کسی کو مجبور نہیں کیا، مجبور نہیں، وہ خود کرنے والا تھا، اس کے ذمہ لکھ دیا۔ اسی لیے ملا علی قاری علیہ رحمہ نے قضاء کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ تو موضوع بحث یہ ہے کہ تقدیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پہ زیادہ بحث کرو گے ممکن ہے تم گمراہی کی طرف نکل جاؤ۔ بس مختصر یہ ہے کہ اللہ کی جو مرضی تھی اس نے میرے لیے جو فیصلہ کیا، اللہ بندے کے معاملے میں بہتر فیصلہ ہی فرماتا ہے۔